کہ ولی دی شان سب تو زیادہ ہے اور کس کا مقام سب تو زیادہ ہے. اے گل دل دے کناں نال سن کے دل دی تختی تے لکھ دیو. کاٹن وائے گل کرتے ہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں نبی آئے نے اینا دیاں ساریاں امتاں دے وچ غوث العظم محبوب سبحانی دی شان دا کوئی ولی نہیں آیا. اور اگے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دے وچ صحابہ کرام آئمہ مجتہدین تو بعد اور 12 امامہ تو بعد غوث پاک کی شان دا امام مہدی دے زمانے تک کوئی ولی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ شان غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز رامکانی الحسنی والحسینی قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغیاث محبوب دو جہاں وقت سے اسرار و رامکان جناب پیر پینا میر مینا شاہ جینا ماشاءاللہ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 1,24,000 نبی سارے نے سارے آگے بشارتاں دینے رہے کہ حضور آنے والے نے. امام الانبیاء کی آمد ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہ دنیا والے ہو انتظار دیا کہیاں ختم ہو گئی ہیں اور میرے تو بعد جڑا رب دا محبوب آوے دا اس دا نامے نامی اسم گرامی آسمانہ دے احمد اور زمینہ دے محمد ہے. وہی مقصود کائنات ہے وہی مقصود کائنات. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بشارتاں اولیاء کرام نے اس امت کو دنیا نے. اور سب تو پہلی بشارت حضرت خواجہ امام حسن بصری نے دیتی ہے. پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا والیو سنو من اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے. کون جنید بغدادی ہو؟ جنید بغدادی جنہ کا شمار حضور سیدنا داتا گنج بخشنی اجویری نے مرشدہ دے وچ ہوندا ہے. آپ فرماندے نے من اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے کہ 5ویں صدی ہجری دے اندر اللہ دا سونا محبوب دنیا دے اوتے تشریف لا رہا ہے. جڑا اپنے تو پہلے بھی تے قیامت تک آنے والے ولیاں دا امام ہے ولیاں دا سردار ہے جنہاں نام سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی قادری رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. یہ حضرت جنید بغدادی نے بشارت دیتی ہے. انہوں تو بعد پھر حضرت امام حسن عسکری نے بھی بشارت دیتی ہے اور اپنا مسئلہ بھی اپنے خلفاء کے حوالے کیتا ہے. اور سب تو بڑی بشارت یہ دیتی جان دعا جہانہ دے سردار محبوب پروردگار آقا نامدار مدنی تاجدار آپ نے آپ کے والد کو بشارت دیتی. اور اس گل نو کلائے تو جوار ہے نقل کیتا ہے. اس گل نو تحفۃ القادریہ والے نے اپنے اندر نقل کیتا ہے. اس گل نو باجت الاسرار والے نے اپنے اندر نقل کیتا ہے. اور اسے گل نو شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبدۃ الاسرار کے اندر نقل کیتا ہے کہ کس طرح حضور غوث پاک کی بشارت آپ کے والد ماجد کو امام الانبیاء نے دیتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت موسیٰ نے موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خواب اور بیداری دی حالت میں ایسا میں دیکھا کہ امام الانبیاء شہنشاہ دو سما صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین دے نال اور اکابر صحابہ کرام دے نال میرے غریب خانے تے تشریف لے آئے نے میرے دولت خانے تے تشریف لے آئے نے. اور آ کے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح صالحا وولدی ومقبوبی ومقبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول. ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تانوں مبارک ہوے اج دی رات اللہ تبارک و تعالی نے تانوں وہ بیٹا عطا فرمانا ہے جڑا رب دا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے فرمایا ولیاں کو سب کتباں دے اندر او دی شان تے مقام ہوے گا جس طرح میں نبیوں رسولاں پیغمبراں دے اندر پوری کائنات دا سردار فرمایا وہ بیٹا پوری کائنات دا قیامت تک ولیاں دا سردار ہوے گا سبحان اللہ جو محمد در میں آنے انبیاء جو محمد در میں آنے انبیاء غوث العظم در میں آنے اولیاء اس طرح نبیان رسولان کے اندر امام الانبیاء کی شان عظمت مقام ہے اسی طرح ہی اللہ اکبر ولیوں کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیاں غوثاں کے کتبہ دے سردار نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عبادت جڑی ہو کس طرح غوث پاک کا ذکر کرنا غوث پاک دی یار وچری منانا غوث پاک کے تذکرے کرنا سوکھا ہے لیکن ولی بننا بڑا ہوتا ہے اور سنے ہوگا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے سارے سیرت نگار غوث العظم دے لکھتے ہیں کہ آپ نے 15 سال تک ایک لت تے کھڑے ہو کے پورا قرآن مجید ختم کیتا ہے اور 25 سال تک رات کے پیادانا ویرانا جنگلیاں دے اندر درختاں دے پتے اور نہراں دا پانی کھا کے گزارا کیتا ہے اور پھر یہی نہیں میرے غوث العظم دی شان ہے کہ میرے غوث پاک نے 40 سال تک عشاء دے وضو نال تہجد اور فجر دی نماز ادا کی ہے سبحان اللہ حدیث پاک ہے لا یزال عبدی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لا اودينه ولئن استعاذني لا اعيذنه کہ اللہ نے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بندہ عبادت دے ذریعے اینا اللہ تبارک و تعالیٰ دا محبوب بن جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے نے کہ میں وہ دے ہاتھ بن جانا وہ جیدے ناؤ پھڑتا ہے میں وہ دی زبان بن جانا جیدے ناؤ بولتا ہے میں وہ دے کن بننا جیدے ناؤ سنتا ہے میں وہ دی آنکھاں بن جانا جیدے ناؤ دیکھتا ہے میں وہ دے پیر بن جانا جیدے ناؤ چلتا ہے وہ جدو میرے کو کوئی چیز منگ دیا میں انہوں عطا فرما دینا آخری گل کر کے میں اپنے بیان ختم کرنا غوث پاک سرکار دی بارگاہ جو کدی کوئی خالی نہیں گیا آج بھی کوئی خالی نہیں جاتا تو اس زمانے میں ایک قیامت تک بھی کوئی خالی نہیں جاتا ایک عورت آ گئی پتہ نہیں کنے کی ولیوں کو گئی تھی کہ جیڑے ولی کو جائے نا جس رات غوث پاک پیدا ہوئے گا وہ اس رات قصبہ گیلان ایران کا قصبہ دی وہ دے وچ اللہ نے 1100 بیٹے پیدا کروائے تھا وہ سارے کے سارے مکہ کے ولی اور غوث پاک کے مرید اور سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کنیا ولیاں کو گئی عورت اسی بھی جانے ہیں مصیبت ہوئے پریشانی ہوئے وہ عورت گئی غوث پاک سرکار دی بارگاہ کیا کہ عرض کر دی حضور دعا فرماؤ اللہ میں اولاد دے اللہ میں بیٹا عطا غوث پاک سرکار نے اکھاں بند کی تھی جدوں اکھاں بند کی تھی تے توہن نیوی کی تھی مراقبہ کیتا تے لوہے محفوظ تے ویکھیا تے بڑی دکھی تھی تے میں ترجمہ ہو تو تانوں کرا کے دینا سلطان العارفین دی بارگاہ جو ایک روپائی تے آخری ہے گل میری یہ تے بعد تہاڈا لنگر تیار ہے جناب محترم حاجی محمد مظہور صاحب اشارہ کر دیتے ہیں سلطان العارفین امام العارفین فرماتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا تم میری عرض سنی کن کر کے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی
کے پیر جنا دے امیرا باہو او بندے لگ دے تر کے اس عورت نے کسی دعا فرماؤ اللہ مجھے بیٹا دے. آپ نے لوح محفوظ نے دھیان ماریا, فرمایا بی بی تیری قسمت جو اولاد ہو. ایک گل مسئلہ سوکھی ہوتی ہے, میں قبلہ ابا جی سرکار دی بارگاہ 20 سال گزارے حضرت پیر صوفی کرم لائی صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ مراقبہ فرمانا تو فرمانا ہے گل لین جی بندے حیران ہو جانا. فرمایا لوح محفوظ نے لکھی تساں گلاں سنیاں نے. خدا دی قسم میں خواجہ پیر ہارون رشید صاحب نے مدینے پاک کے اندر اعلامی آ کے ویکھیا مکے شریف کے اندر لا 10 والی اجے بیت اللہ کرنا نصیب ہویا. وہ کفیت ہی ولی دی بدل جاتی ہے. جیسے ولی نو الہام ہوندا نا رب دی طرفوں, وہ کفیت ہی بدل جاتی ہے. کوئی چیز نیڑے نہیں آوندی ولی اس طرح ہو جاندا کہ جس طرح دنیا تو بگاڑیا دنیا کام کرے. دنیا دی یہ سب دی حیثیت ہی کوئی نہیں. اس وقت ولی نہیں بولتا بلکہ ولی دی زبان دی اور رب دی زبان دی رب بولتا. اللہ اکبر جل جلالہ. میرے غور سے پاک نے فرمایا اے بی بی میں لوح محفوظ کے نظر دوڑائی ہے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. اس آخیا میں نے بھی پتا ہے میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. میں بھی بڑے ولیاں دے کول گئی ہاں اور سارے ولیاں نے یہ گل کیتی ہے لوح محفوظ تے تیری قسمت میں اولاد کوئی نہیں. پر اج پتہ اس گل دا ہے میں غوث دی بارگاہ وچ نہیں آئی, میں غوث اللہ دی ایاز دی بارگاہ وچ آئی ہاں, میں ولیاں دے بادشاہ دی بارگاہ وچ آئی ہاں. میرے غوث نے فرمایا پھر جا یہ گل میں تینوں ایک بیٹا عطا کیتا. اللہ اکبر بولو سبحان اللہ. عرض کی یا اللہ تینوں ایک بیٹا عطا فرما. اللہ نے فرمایا عبد القادر جیلانی میں لوح محفوظ تیری قسمت اولاد نہیں لکھی تسی آندے ایک بیٹا عطا فرما. عرض کی یا اللہ اینوں 2 بیٹے عطا فرما. فرمایا میں دی قسمت ایک نہیں لکھیا 2 کتھوں دیا. عرض کی یا اللہ اینوں 3 بیٹے عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا میں 2 نہیں لکھے ایک نہیں لکھے 3 کتھوں دیا. میرے غوث پاک دی زبان مبارک جو نکلیا یا اللہ انہوں 7 بیٹے عطا فرما. سبحان اللہ. انہوں 7 بیٹے عطا فرما. لاڈ ویکھن والے لاڈ ویکھدے رب نے فرمایا بابو عبد القادر بس کر دیو قادری کر قادریوں میں رکھ لے قادریوں میں اٹھا قادر قدرت عبد القادر نما کے واسطے. فرمایا بس کر دیو محبوب اساں جی دی قسمت ایک بھی نہیں تھی اساں تہاڈی دعا نال تہاڈے صدقے تہاڈے داتے ہونے کی وجہ تو اس عورت دی قسمت 7 بیٹے نے لوح محفوظ تے اللہ نے اس عورت نو 7 بیٹے عطا. سبحان اللہ. تے رومی کشمیر دی قلم کر دی آپ فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل ہونا دی نام لیا لکھ پاک نہیں رہندے تے محل اندر دی جاندی. تے آپ فرماتے نے واہ واہ میرا اے بڑا بڑا شعر یہ یاد کر واہ واہ میرا شاہ شاہاں دا سید تو ہی جہانی غوث العظم پیر پیران دا ہے محبوب ربانی. اللہ غوث پاک سرکار دی سچی دل کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.